لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 693 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے پاس سے ابو جہل بن ہشام گزرا اور کہا، اے محمد، میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اس نے آپ سے سخت دھمکیاں میں اس باتیں کی۔ آپ نے بھی اسے برابر جواب دیا اور اسے جھڑکا۔ اس نے کہا، اے محمد، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی اور میرے دوست سب سے زیادہ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مسلمانوں کو کفار نے بہت تکالیف دی۔ یہ تکالیف جو تھیں عام مسلمان بھی اٹھا رہے تھے اور عام مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کو کہا کہ آئندہ تم یہاں پہ نماز نہیں پڑھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی، آپ نے وہاں پہ دوبارہ نماز پڑھی۔ آپ نے اسے جو اس نے روکا تھا اس کا جواب دیا اور ذرا پرواہ نہیں کی۔ آپ نے کیا کیا؟ دوبارہ وہاں پہ نماز پڑھی۔ اب جب وہاں پہ نماز پڑھی تو ابو جہل آگے بڑھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، ایک دم یوں ہاتھ کر کے پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے ایک گول آگ کا ایک گول دائرہ دیکھا اور اس میں کچھ پر تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھ لی تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ابو جہل اگر آگے آ جاتا اور مجھے تنگ کرتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی۔ وہ جو ابو جہل نے ایک آگ کا گول دائرہ دیکھا تھا اور اس کے اندر کچھ پر دیکھے تھے تو وہ اصل میں فرشتے تھے، اور وہ آگ کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو دی تھی۔ تو ابو جہل پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد بھی ابو جہل باز نہیں آیا اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دھمکی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ تو کہنے لگا، محمد، تم مجھے کس بات سے ڈرا رہے ہو؟ اس وادی میں یعنی مکے میں میرے حمایتی اور میرے مجلس والے سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی اس کی مراد کیا تھی کہ تمہاری یہاں پہ کیا حیثیت ہے؟ یہاں پہ تو میرے حمایتی اور میرے مجلس والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی یہ آیات اتاری تھیں کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے، یہ بلا لے جن جن حمایتیوں کا اس کو مان ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے۔ سند الزبانیہ، ہم ان قریب زبانیہ کو بلا لیں گے۔ اب زبانیہ کون ہے؟ زبانیہ جہنم کے داروغے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے ابو جہل، تم اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، ہم دوزخ کے داروغوں کو بلا لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیات اتاری اور ابو جہل کو دھمکی دی۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔
تو یہ تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر بھی برداشت کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کو 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ ایک دفعہ بدبخت عبداللہ بن عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈالی اور چادر ڈال کے اس کو بل دیے، اتنے زیادہ بل دیے کہ آپ کا دم گھٹ گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اسی طرح ابو جہل نے ہی آپ کو ایک دفعہ بیت اللہ میں ایک پتھر مار کر مارنے کا ارادہ کیا، لیکن عین وقت پر وہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اسے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے سامنے ایک اونٹنی آ گئی تھی اور مجھے لگا کہ یہ مجھے ابھی ختم کر ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان جو ظلم و ستم سہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کے ساتھ بھی ایسی ہی زیادتیاں کی جا رہی تھیں۔ بیت اللہ حالانکہ امن کا گھر ہے، سلامتی کا گھر ہے، بیت اللہ کے اندر کفار نے 2 دفعہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا، اور یہ جو ڈانٹ ڈپٹ جھڑکیاں ہیں یہ باتیں تو روز کا معمول تھی۔ حدیث نمبر 694 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو حسن اور حسین آپ کی پشت پر کود کر چڑھ جاتے۔ جب صحابہ ارادہ کرتے کہ انہیں روکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب نماز پوری کر لیتے تو آپ انہیں گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ تو اصل مسئلہ میں نے آپ کو کیا سمجھانا ہے کہ اللہ کے رسول فرض نماز پڑھا رہے ہوتے، باجماعت نماز پڑھا رہے ہوتے، حسن اور حسین آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، صحابہ انہیں روکنا چاہتے تو نماز میں ہی آپ اشارہ فرماتے نہیں انہیں نہیں روک، میرے شہزادوں کو کھیلنے دو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا، صحابہ نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج کیا بات تھی، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے شہزادے جو تھے میری کمر پر کھیل رہے تھے تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں ان کی کھیل سے انہیں روکوں، جب تک وہ انہوں نے چاہا وہ کھیلتے رہے تو میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو نماز میں آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو نہ روکو، تو فرض نماز میں اتنا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ نفل نماز میں نسبتاً زیادہ کی اجازت ہے۔ نفل نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب ہی ایک دروازے کو کھولا، یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ سے تھوڑا سا دور تھا، تو آپ آگے بڑھے، سجدے کی جگہ تک پہنچے اور آپ نے دروازہ کھولا اور پھر آپ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ تو نفل نماز میں نسبتاً ذرا زیادہ گنجائش ہے، فرض نماز میں بھی اتنی گنجائش تو ہے کہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ ان کو نہ روکو۔ اسی طرح فرض نماز میں ایک بچہ رو رہا ہو، ماں اسے گود میں اٹھا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ جو کہ حضرت زینب کی بیٹی تھی ان کو اٹھا کے نماز باجماعت پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں گودی اٹھایا ہوا تھا، جب رکوع کرنا ہوتا یا سجدہ کرنا ہوتا آپ انہیں اتار کے زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب آپ ان سے فارغ ہو جاتے تو پھر انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ تو اتنی اجازت فرض نماز میں ہے کہ ماں بچے کو اٹھا سکتی ہے، بچہ رو رہا ہے بچے کو اپنے ساتھ لگا سکتی ہے۔ نفل نماز میں نسبتاً زیادہ کی اجازت ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں نفل نماز میں آپ قرآن بھی کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نفل میں آپ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مصحف سے پڑھ لیں اور چاہیں تو آپ موبائل سے پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 696 قابوس سے روایت ہے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے
ایک عورت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نماز پر ہمیشگی کرنا پسند تھا، یعنی کون سی نماز آپ ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں لمبا قیام کرتے تھے اور اچھے انداز میں رکوع و سجود کرتے تھے، اور صحت مند ہوتے یا بیمار ہوتے یا سفر پر ہوتے یا حضر میں ہوتے، کسی بھی صورت میں فجر کی 2 سنتیں ترک نہ کرتے تھے۔ یعنی آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز پر ہمیشگی کرتے تھے۔ تو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، اور آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ ظہر کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ عمل آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا ثواب تہجد جیسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجود بڑے اچھے انداز میں کرتے تھے۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کا رکوع ایسا ہوتا تھا، کمر اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر پانی ٹھہر جاتا تھا۔ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے کہ آپ کی کمر اونچی ہوتی، پاؤں قبلہ رخ ہوتے، پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی، آپ کی ران اور آپ کا پیٹ ساتھ ملا ہوا نہ ہوتا۔ اپنے بازوؤں کو سجدے میں زمین پر نہ بچھاتے بلکہ وہ زمین سے اونچے رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع اور سجود تھا بڑے ہی ٹھہراؤ کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا، بلکہ ایک متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ دوبارہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چاروں چیزیں تقریباً برابر ہوتی تھیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں اعتدال، ارکان کے درمیان اعتدال رکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چاروں چیزوں کو تقریباً برابر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت مند ہوتے یا بیمار ہوتے، سفر پر ہوتے یا حضر میں ہوتے، فجر کی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ تو لہٰذا جو سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کس نماز پر ہمیشگی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، تو ظہر کی 4 سنتوں پر اور فجر کی 2 سنتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشگی کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سے بھی بہتر ہیں۔ جب بھی یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھا کریں تو یہ سوچ کے پڑھا کریں میں اتنی بڑی دولت حاصل کر رہی ہوں کہ جو دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 703 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ نماز میں قرات کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن میں نے اس کے باوجود یہ حدیث آپ کے لیے اس لیے منتخب کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ ہر نماز میں ہم نے صرف قل هو اللہ احد
سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ تو میں بار بار آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے لے کے 100 آیات کی تلاوت کرتے۔ اگر آیات چھوٹی ہوتی، مثلاً واللیل اذا یغشا یا الحاقۃ ما الحاقہ، چھوٹی آیات ہوتی تو 100 کی تعداد میں پڑھ لیتے دونوں رکعتوں میں، اور اگر لمبی آیات ہوتی جیسے کہ مدنی صورتوں کی ہیں تو پھر 60 آیات کی تلاوت آپ فرماتے۔ ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے اور سورہ غاشیہ پڑھتے۔ اب ظہر اور عصر کی نماز میں تو تلاوت جہری نہیں ہوتی، تو صحابہ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ان کی کوئی ایک آیت یا اس کا کوئی حصہ تھوڑا سا اونچا تلاوت کر دیتے، اس سے صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صورت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ ظہر کی دونوں رکعتوں میں آپ 30 آیات کی تلاوت کرتے، اور عصر میں ظہر سے نصف یعنی دونوں رکعتوں میں تقریباً 15 آیات کی۔ مغرب کی نماز میں آپ چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے، والتین والزیتون جیسی صورتوں کی، اور مغرب جو عشاء کی نماز ہوتی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا جیسی صورتوں کی تلاوت کرتے۔ تو یہ میں بار بار آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس بارے میں بالکل واضح ہو جائے۔ نماز کو جتنے اچھی طرح پڑھیں گی، جتنا اس میں دل لگے گا، اتنا ہی نماز کا اجر آپ کو ملے گا۔ ورنہ ہم نے پیچھے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز کا اجر نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان 10 میں سے 9 حصے ثواب کے ضائع کر لیتا ہے، اور بعض اوقات نماز انسان کو بد دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ایسے ضائع کرے، تجھے ایسے اللہ برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ اور اس موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد کر لیں جو سورہ ماعون میں آتی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو ایسا نہ ہو ہم نماز پڑھیں بھی اور ہمیں نماز کا اجر نہ ملے اور ہماری نماز ضائع چلی جائے، تو اس لیے برائے مہربانی ان باتوں کا خیال رکھیے۔ حدیث نمبر 704 وراد سے روایت ہے، جو کہ مغیرہ بن شعبہ کے سیکٹری تھے، کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کی طرف ایک خط لکھوایا، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کلمات بھی پڑھتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اذکار کیا کرتے تھے، جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پچھلی جو صفیں ہوتی تھیں اس میں ہمیں
तब पता चलता था कि नमाज ख़त्म हो गई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी। तो सबसे पहला कलमा जो नमाज बाजमात ख़त्म करने के बाद आप इरशाद फरमाते वो अल्लाह अकबर होता, और ये आप ऊंची आवाज़ में फरमाते, अल्लाह की किब्रियाई बयान करते, और उसके बाद आप 3 दफ़ा पढ़ते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब इंसान ये 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो नमाज के अंदर कोई कमी कोई कोताही रह गई हो तो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपके लिए कि नमाज पढ़ने के बाद 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहिए। अल्लाह ताला इसके साथ नमाज की कमी कोताही ख़ास तौर पे दूर फरमा देते हैं। इसी नीयत से पढ़ा कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी नमाज में कोई ख़राबी रह गई है तो अल्लाह ताला तो अपनी रहमत से इसको माफ़ फरमा दे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात दोहराया करते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलिमात जो हैं 10 दफ़ा अगर आप दोहराएं तो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, और अगर आप 100 दफ़ा दोहराएं तो 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हों। और इसके अलावा 100 दफ़ा अगर ये कलिमात अदा कर दें तो उस दिन जादू आप पर असर नहीं कर सकता। ये जादू से बचने के लिए बहुत बड़ी तदबीर है। आप 100 दफ़ा इन कलिमात को अदा कर लीजिए और जादू आप पे असर नहीं करेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इलावा जी आप फरमाते अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये कलिमात अदा करें और इन कलिमात से शिरक की जड़ कट जाती है। जब आपको यकीन हो जाता है कि सिर्फ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह जिसको तू दे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू रोक दे सारी दुनिया भी मिलके उसे दे नहीं सकती, तो फिर इंसान ना किसी जिंदा से मांगता है ना किसी मुर्दा से मांगता है। तौहीद का कॉन्सेप्ट जितना इन कलिमात से क्लियर होता है उतना शायद और कलिमात से उतना वाज़े नहीं होता। इसके अलावा आयतल कुर्सी जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है, हज़रत अली से रवायत है कि उसके और जन्नत के दरमियान को मौत के अलावा और कुछ नहीं होता। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई और अज़कार बताए। कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफ़ा पढ़िए। 3 दफ़ा पढ़ने से कुरान मजीद की तिलावत का सवाब मिलता है। 33 दफ़ा अल्लाह अकबर, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। इसके साथ आपको बहुत बड़े सदक़े का सवाब मिलता है। 10 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद कहिए। 3 दफ़ा पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद, पूरे कुरान की तिलावत का सवाब है। और अगर आप 10 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में आपका दाखिला फरमा देते हैं। मैं सोचती हूँ इतनी अल्लाह की रहमतें हैं, इन रहमतों से फ़ायदा उठाइए। हदीस नंबर 705, हज़रत मैमूना जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चटाई पर नमाज़ पढ़ते, मैं आपके साथ आपकी सजदा करने वाली जगह के बराबर ही लेटी होती। जब आप सजदा करते तो आपके कपड़े का किनारा मुझे लगता और मैं हाइज़ा होती। यानी सूरत हाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ रहे हैं और हज़रत मैमूना जो हैं उसी चटाई पर लेटी हुई हैं। कमरा बहुत बड़ा नहीं होता था तो हज़रत मैमूना उसी चटाई पर एक साइड पर लेटी होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसी असना में आपके कपड़े का एक किनारा हज़रत मैमूना को छूता। हज़रत मैमूना हाइज़ा होती, अल्लाह के रसूल की नमाज में फ़र्क ना आता। तो एक बात समझ लीजिए कि हाइज़ा जो होती है उसका
पसीना नापाक नहीं होता, उसका सिर्फ उतना कपड़ा नापाक होता है जिस पर स्पॉटिंग हुई हो, जिस पर खून के दाग लगे हुए हों। और अगर कपड़ा खुश्क है तो उसके साथ कोई नमाजी का कपड़ा छू जाता है तो नमाजी की नमाज को कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख कर कुरान पढ़ रहे होते। हज़रत आयशा हाइज़ा होती और हज़रत आयशा का हाइज़ा होना आपके कुरान पढ़ने को कोई फ़र्क ना डालता। इसी तरह एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इत्काफ़ बैठे होते तो आप अपना सर दरवाजे से अंदर की तरफ कर देते। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो देती और हज़रत आयशा हाइज़ा होती, अल्लाह के रसूल इत्काफ़ में होते। हज़रत आयशा का हाइज़ा होना आपके इत्काफ़ में कोई खलल ना डालता। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर हाइज़ा को किसी नमाजी का कोई कपड़ा छू जाए या कोई उसकी गोद में रख के कुरान पढ़ ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे एक मसला तो वाज़ेह हो गया कि हाइज़ा का पसीना जो है वो नापाक नहीं होता। इसके अलावा हज़रत आयशा जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी को धो दी थी और आप उसी गीले कपड़े में नमाज पढ़ने चले जाते। एक और हदीस में, हदीस नंबर 709 में ज़िक्र है कि हज़रत आयशा जो थीं बाज़ औक़ात आपके कपड़े से मनी को खुरच डालती थीं और आप उसमें नमाज पढ़ लेते थे, यानी कपड़े को धोया भी नहीं। असल में बाज़ औक़ात अगर मौसम गर्म हो तो वो जो रतूबत होती है वो सूख जाती है और उस सूरत में हज़रत आयशा बस उसे हाथ से पकड़ के खुरच देती और अल्लाह के रसूल उस कपड़े को धोए बगैर उसी कपड़े में नमाज पढ़ने चले जाते। इस हदीस से हमें ये भी पता चला कि मनी भी नापाक नहीं होती। बाकी कई अहादीस में जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हज़रत आयशा धो भी देती, तो अगर गीली होती तो धो देती, खुश्क होती तो आप हाथ से खुरच देती और अल्लाह के रसूल धोए बग़ैर उसी कपड़े में नमाज पढ़ लेते। हमारे यहाँ इन मामलात में लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मुझे खुद याद है बचपन में हम जब मेंसेस के बाद गुस्ल करते थे तो कपड़े तो दरकिनार बिस्तर भी धोते थे। कपड़े तो दूर की बात है, बिस्तर भी धोते थे और हमारा बिस्तर भी बदला जाता था। और ख़ास तौर पे अगर कोई अच्छे कपड़े होते तो इन दिनों में कभी भी ना पहने जाते, समझा ये जाता कि कपड़े तो नापाक हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, कुछ भी नापाक नहीं होता, सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होता है जितने हिस्से पर खून के दाग लगे। अगर हाइज़ा औरत ने कपड़े पहने हैं, आप अपना पैड इस्तेमाल कर रही हैं और आपकी शलवार पे कोई दाग नहीं लगा तो उसी शलवार में आप नमाज भी पढ़ सकती हैं। हाँ, अगर कोई स्पॉटिंग उस पर है उतना हिस्सा धो लीजिए और धो के उसी के साथ नमाज पढ़ लीजिए। हदीस नंबर 707 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर पढ़ते और 2 रकतों के बाद आखिरी रकत की अदायगी से पहले बातें किया करते थे। असल बात है वितर एक होता है। ये मेरी बात सुनकर आपको बड़ी हैरानगी होगी क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि 3 से कम तो वितर हो ही नहीं सकते। असल में वितर का माना ही एक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर पढ़ा करते थे। लेकिन आपसे 3 वितर भी साबित हैं, 5 वितर भी साबित हैं और 7 वितर भी साबित हैं। वितर अदा करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है, आप अल्लाह अकबर कह के वितर की नियत करें और इसमें दुआए कनूत पढ़ के आप सजदे में चले जाएं और तशहुद पढ़ें। तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेर दें। ये तो एक वितर पढ़ने का तरीका होगा। अगर आपने 3 वितर पढ़ने हैं या 5 वितर पढ़ने हैं या
7 وطر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں، تو پھر اس میں طریقہ کیا ہوگا کہ آپ دوسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، چھٹی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھیں گے، تشہد صرف آخری رکعت میں بیٹھا جائے گا۔ عام طور پہ 3 رکعت ہی ہم وطر پڑھتے ہیں، تو 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دوسری رکعت میں آپ تشہد بیٹھے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں صرف ایک دفعہ تشہد بیٹھیں گے، ورنہ اس کی مشابہت مغرب کی نماز کے ساتھ ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں بھی تشہد بیٹھنا ہے اور تیسری رکعت میں بھی تشہد بیٹھنا ہے، اور 3 فرضوں کے اندر 2 دفعہ تشہد بیٹھ کے آپ آخری تشہد کے بعد سلام پھیریں گے، جبکہ وطر آپ 3 پڑھیں یا 5 پڑھیں، آپ نے صرف اور صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلوں کہ وطر پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا 1 وطر کی نیت کر لیں، ایک آپ کو بتایا 3 وطر کی نیت کر لیں، 5 وطر کی نیت کر لیں، اور ایک اور طریقہ بھی ہے 2 نفل پہلے پڑھ لیں۔ 2 نفل کیسے پڑھیں؟ وہی 2 نفل پڑھے، آخری رکعت میں تشہد بیٹھے، سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ لی۔ اور دوسرا طریقہ ہے 3 رکعت اکٹھے وطر پڑھ لیا۔ تو آپ ان دونوں طریقوں سے وطر پڑھ سکتی ہیں۔ اب نماز وطر جو ہے اس کا جو وقت ہے، ویسے تو نماز وطر کا اصل وقت پچھلی رات ہے، یہ پچھلی رات کی نماز ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ نماز وطر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشغول رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، اور پچھلی رات نہ جاگ پاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اور ان کی اجازت کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ وطر جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر لیں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وطر کا اصل وقت جو ہے وہ آخری رات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیں تو تہجد پڑھنے کے بعد سب سے آخری نماز جو آپ کی ہونی چاہیے وہ وطر ہونی چاہیے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطروں کی اجازت عشاء کے بعد بھی دی ہے، درمیانی رات میں بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں بھی وطر پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ آخری رات کے وقت ثواب زیادہ ہوگا۔ اب جو وطر میں دعائے قنوت پڑھنی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ دعائے قنوت جو ہے رکوع سے قبل بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع سے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پہ مساجد میں دعائے قنوت جب باجماعت وطر پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تو رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ اصل میں اس کی مشابہ جو ہے قنوت نازلہ سے ہو جاتی ہے۔ ہم نے قنوت نازلہ کا پیچھے ذکر پڑھا تھا۔ قنوت نازلہ جو تھے جب کوئی مسلمانوں پر اجتماعی آفت آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ تو دعائے قنوت جو وطروں والی ہے اس کو رکوع سے قبل بھی پڑھا جا سکتا ہے، رکوع سے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 712 حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ لوگ گھبرا جاتے، کون لوگ؟ انبیاء کرام کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ جب وہ لوگ گھبرا جاتے تو وہ نماز کا سہارا لیتے تھے، یعنی انبیاء جو اس دنیا میں اللہ کے منتخب کردہ ہستیاں ہوتی ہیں، انہیں جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نماز میں پناہ ڈھونڈتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا۔ آپ زیادہ پریشان ہوتے تو حضرت بلال سے کہتے، ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان دو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ تو آپ بھی اس وقت نماز ادا کرتے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ تو جب آپ کو کوئی مشکل آئے تو ایسا کیجئے، اللہ کے حضور جھک جائیے، نماز شروع کر دیجئے، سجدے میں گر گڑا کر اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور امکان ہے کہ اس وقت انسان کی دعا زیادہ قبول ہو، خواہ نماز نفل ہو یا فرض ہو، سجدے میں گر گڑا کر دعا کیجئے۔ تو اس طرح دعا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اب بعض اوقات وقت اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ جنگ میں حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ ہی کے بیک گراؤنڈ میں یہ آیت اتاری تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں پر وقت پر فرض ہے۔ مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ نماز میں اجازت دے دی جاتی کہ نمازوں کو، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیا جائے، یا ان کے وقت سے پہلے انہیں پڑھ لیا جائے۔ تو تھوڑا سا جب غور کیا تو یہ سمجھ آئی کہ نماز میں انسان اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا اور ڈائریکٹ اللہ کی مدد آئے گی۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز کھڑے ہو کر پڑھو، نماز چلتے ہوئے پڑھو، نماز چلتے چلتے پڑھ لو، نماز کھڑے ہو کر پڑھ لو، جیسے ممکن ہو پڑھ لو، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ تو لہٰذا نماز خوف جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اصل بات ہے کہ نماز میں چونکہ اللہ سے تعلق جڑتا ہے، انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ نمازی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جلدی آتی ہے۔ تو اسی لیے جنگ میں بھی نماز پڑھنی ہے، مشکل وقت میں بھی نماز پڑھنی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم